11ویں صدی کے بیچ میں سمویئر بٹوین اے مونسٹری ان ناردرن اٹلی، یعنی شمالی اٹلی کی ایک مونسٹری اور ویٹیکنس کے ہال کے اندر ایک لیٹر سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ لیٹر پہ کسی کا سائن نہیں ہوتا، لیٹر پہ کوئی سیل بھی نہیں ہوتی، جسٹ ایک نام لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے، پریسپیٹر جونس، پریسٹر جان، ایک کرسچن ایمپرر دا سینٹر کلیم، یعنی اس لیٹر کو یہ کلیم کیا گیا اس لیٹر میں کہ ایک کرسچن ایمپرر نے یہ لیٹر بھیجا ہے، رولر آف اے کنگڈم سو واسٹ کہ اس کے جو بارڈر ہیں وہ جنت کو ٹچ کرتے تھے۔ وہ لیٹر یہ کلیم کرتا ہے کہ ریورز آف ایمرلڈس، ویلیز جہاں پہ گراؤنڈ جو ہے وہ گلٹر کرتا ہے گولڈ ڈسٹ سے، اور ایک آرمی اتنی رائچس کہ کوئی اسلامک فورس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور سم ویئر ان سائڈ دا لانگ پارچمنٹ ریپڈ ان اٹس فینٹیسی اینڈ کانفیڈنس، ایک ایسا سینٹنس لکھا ہوا تھا جس نے الیکٹریفائی کر دیا میڈیول یورپ کو کہ پریسٹر جان آ رہا ہے، کمنگ ٹو جوائن کرسچنڈم، یعنی کرسچنڈم کی جو ویسٹ کی جو طاقت تھی اس کو بڑھانے کے لیے پریسٹر جان آ رہا ہے، کمنگ ٹو ڈسٹرائی دی اینیمیز آف دا کراس، یعنی صلیب کے خلاف جو بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پریسٹر جان آ رہا ہے، اور وہ مشرق سے آ رہا ہے، یعنی انڈیا کے پاس سے، پرجیا یعنی ایران کے پاس سے، اینڈ بیونڈ دا لینڈس جو اس زمانے میں میڈیول یورپ جن کو مارک کیا کرتا تھا ایک ٹیرا انکوگنیٹا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ ایک عجیب و غریب ایونٹ تھا، ایک لیٹر، ایک رومر اور ایک وعدہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کروسیڈز چل رہی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کا جو موریل تھا وہ کولیپس کر رہا تھا، اور ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ کا سامنا کیا تھا یورپ نے صلاح الدین کے ہاتھ میں۔ یورپ کو سچائی کی ضرورت نہیں تھی، یورپ کو امید کی ضرورت تھی، اور یہ امید ایک خط جس میں لیٹن بڑی ہی خوبصورتی سے لکھی ہوئی تھی، اس لیٹر کی وجہ سے یورپ کو امید ملی۔ جو منکس تھے اس زمانے میں یورپین، انہوں نے اس لیٹر کو کاپی کیا۔ جو بشپس تھے اس زمانے میں یورپ کے، انہوں نے اس لیٹر کو سرکولیٹ کیا، اور جو ویٹیکن کے اندر پوپ اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سرگوشیاں کرنی شروع کر دی اس لیٹر کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لیٹر بیزنٹیم جو ایسٹرن جو رومن ایمپائر تھی ان کے کوریئرز لے کر آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آرمینین کلرجی نے یہ لیٹر بھیجا ہے۔ کچھ ہی سالوں کے اندر یورپ کے جتنے بڑے تمام رائل کورٹس تھے، پیرس کے اندر، روم کے اندر، انہوں نے یہ بلیو کرنا شروع کر دیا کہ ایک کرسچن سپر کنگ ہے جو کہیں پہ ایشیا کے اندر جس کی کنگڈم ہے، اور وہ تیار ہے اسلامک ورلڈ کو فلینک کرنے کے لیے فرام دا ایسٹ۔ اگر آپ اس زمانے کا نقشہ دیکھیں تو یورپ ویسٹ کے اندر ہے، اسلامک ایمپائر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اور ایشیا جو ہے وہ خالی ہے۔ تو یہ خیال کیا جانا شروع کر دیا گیا کہ ایک کرسچن کنگ ہے بہت بڑا، بہت عظیم، جس کی کنگڈم ایشیا میں ہے، اور وہ اسلامک ایمپائر کو پیچھے سے اٹیک کر سکتا ہے، ریڈی ٹو ریسٹور یروشلم ٹو دا کراس۔ حیرت انگیز طور پہ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ لیٹر بھیجا کس نے، انہوں نے صرف اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ عظیم الشان بادشاہ ہمیں بچانے کے لیے کب آ رہا ہے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر جو ایشیا کے نقشے تھے وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے نئی جیوگرافی ڈسکور کی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے کوئی پراپر آبزرویشن کی تھی، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس لیٹر کی جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ یورپ کی امیجنیشن تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بلیسڈ بائی دا پوپ اینڈ سینکشنڈ بائی دا کنگز آف یورپ، یعنی اس مت کو فیکٹ کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان سن کاپیز پریسٹر جان ایکچولی انڈیا کا کنگ بتایا جاتا ہے، ان ادر کاپیز وہ پرجیا یعنی ایران کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ کچھ اور کاپیز کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یورپ والوں کو یہ خیال تھا کہ کیسپین سی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کا بادشاہ ہے، نیکسٹ ٹو دا ٹرائبز جن کو لاسٹ کرسچنز کہا جاتا تھا یورپ کے اندر۔ یہاں تک کہ جو یورپین کارٹوگرافرز تھے جو نقشے بنایا کرتے تھے، انہوں نے اس بادشاہ کو مختلف علاقوں کے اندر پلیس کرنا شروع کر دیا، جس طرح سے آپ شطرنج کے موروں کو ہلاتے ہیں، اور وہی شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جو امیجنری ریئلٹی ہے وہ کسی دن ایک پراپر ریئلٹی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ مسٹری جو ہے یہ اس طرح اور گہری ہو جاتی ہے کہ ویٹیکن نے ڈائریکٹیوز ایشو کرنا شروع کر دیے۔
جو کروسیڈر کے کمانڈرز تھے، یعنی صلیبی جنگوں کے اندر یورپین کمانڈرز جو تھے، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو ریکیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر پریسٹر جان واقعی سچ تھا تو اسلام جو ہے وہ ٹیکنیکلی دو کرسچن ایمپائرز کے بیچ میں سکویز ہو سکتا تھا، اور ایک ایمپائر میڈیٹرینین کے ویسٹ میں تھی اور ایک ایمپائر انڈیا کے ایسٹ میں تھی۔ پرفیکٹ ساؤنڈ کرتی ہے یہ بات، انفیکٹ ٹو پرفیکٹ ساؤنڈ کرتی ہے۔ مگر میڈیول یورپ وہ دنیا نہیں تھی جہاں پہ سچ کی کوئی اوقات تھی، یہ ایسی دنیا تھی جہاں پہ ضرورت کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور جب ایک سویلائزیشن کو ایک سیویئر کی ضرورت ہوتی ہے تو تاریخ میں ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ وہ ایک سیویئر کو انوینٹ کر دیتے ہیں۔ سو اصل کانسپیریسی جو ہے، اصل جو مسٹری ہے ساری کہانی کے اندر، وہ پریسٹر جان اور اس کا لیٹر نہیں ہے۔ اصل مسٹری یہ ہے کہ یورپ کو پریسٹر جان کی ضرورت کیا تھی۔ پوپ جو تھے انہوں نے اس لیٹر کا جواب دیا۔ جی ہاں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جینونلی ہمیں جو پوپ تھے اس زمانے کے، ان کے رپلائیز جو ہیں وہ ہمیں آرکائیوز کے اندر ملتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو رپلائی کیا جا رہا تھا جو تاریخ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، ایک ایسے روٹ سے اپلائی کیا جا رہا تھا جو کوئی ٹریس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ایسے ایمیسریز تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بھیجا گیا خطوں کے ساتھ مسلم اسپین کے اندر، دوسروں کو شمال یعنی نارتھ کی طرف بھیجا گیا، اور اس بات کے اوپر بھی قیاس کیا گیا کہ شاید یہ پریسٹر جان کوئی لاسٹ منگول چیف ہے جس کی اینسسٹری جو ہے وہ کرسچن ہے۔ چرچ جو ہے وہ انسان کی شاید تلاش نہیں کر رہی تھی، وہ شاید اس کنفرمیشن کی تلاش کر رہی تھی کہ اس کی جو مت ہے وہ سچ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ 1200 یعنی 13ویں صدی کے آتے آتے دنیا میں ایک عجیب و غریب ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہو گیا، اور وہ یہ ہوا کہ منگولز اپیئر ہو گئے۔ آرمیز آف ہارسمین اسکیٹرڈ سٹیز فرام پرجیا ٹو چائنا، یہ جو تہس نہس مچایا منگول فوج نے چائنا کے اندر اور اس کے بعد ایران یعنی پرجیا کے اندر، تو یورپ بھی پینک ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کر دیا کہ یہ ایکچولی منگول کی آرمیز نہیں ہیں بلکہ پریسٹر جان کی آرمیز ہیں۔ ایک کرسچن بادشاہ جو ایشیا کے اندر حکومت کرتا ہے اور اس کے نیچے انسٹاپیبل واریئرز کی ایک آرمی ہے، یعنی ڈیسپریٹ دماغوں کے اندر اٹ میڈ پرفیکٹ سینس، یعنی وہ لوگ جو امید کی تلاش میں تھے ان منگول آرمی کو کرسچن آرمی سمجھ کے وہ اپنی امید کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اگین منگولز کی آرمیز کے بعد جب یہ خبریں پہنچیں یورپ میں تو ایمیسریز کو دوبارہ بھیجا گیا۔ بائی دا ٹائم یورپ کے اندر یہ جو پوپ اور ویٹیکن کے خط لے کے یہ ایمیسریز چنگیز خان کے پاس پہنچے تو بالکل مزاحیہ یہ بات ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ چنگیز خان کو اور اس کی آرمی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ایکچولی پریسٹر جان ہے کیا، اور یہ کس قسم کے آدمی کا نام لے کے یہ خط لے آئے ہیں ہمارے پاس۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یورپ نے تب بھی ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ مت غلط ہے۔ یورپ نے صرف اپنی جو گول پوسٹ تھی اس کو تھوڑا سا ہٹا کے آگے کی طرف کر دیا۔ کہنا یہ شروع ہو گئے یورپینز جو بادشاہ تھے یورپ کے، جو کلرجی تھی، کہ شاید پریسٹر جان کی حکومت فردر ایسٹ یعنی اور مشرق کے اندر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس کی آرمی ہمالیہ کی پہاڑیوں کے دوسری طرف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ چائنا کا جو گوبی ڈیزرٹ ہے، منگولین ڈیزرٹ ہے، اس کی دوسری طرف پریسٹر جان کی آرمی انتظار کر رہی ہے۔ یعنی ہر فیلئر جو یورپ کو ہو رہا تھا اس نے ایک نئی فینٹیسی کو بنانا شروع کر دیا، اور اسی طرح آج کے زمانے میں بھی جو ہمیں سن رہے ہیں کانسپیریسی ایسے ہی چلتی ہے، یعنی ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور فیتھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ کرونیکلز ایسے ہیں 13ویں صدی کے اندر جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ منگولز خود یہ کہا کرتے تھے کہ کرسچن ٹرائب ہے which is led by a chief called توغرل، اور یورپ نے انسٹنٹلی اس کو پریسٹر جان بنا دیا۔ اگین نتھنگ میچڈ دا لیٹرز، یعنی لیٹرز کا میچ پھر بھی نہیں کیا گیا۔ میپس جو ہیں ان کے اندر بھی پریسٹر جان کی حقیقت کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو چرچ نے پھر کیا کیا؟ تو چرچ نے اپنا نیریٹو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا۔ اب پریسٹر جان جو ہے وہ ایشیا کے اندر نہیں بلکہ افریقہ کے اندر کوئی بادشاہ تھا۔ انفیکٹ ایتھیوپیا کے جو علاقہ ہے، ایتھیوپیا کا جو ایسٹ افریقہ کے اندر ہے، وہاں پہ پریسٹر جان کی حکومت تھی، دا لینڈ آف اینشینٹ کرسچن کنگز۔ اب دوبارہ سے کیٹاگرافرز کو کہا گیا کہ میپس کو دوبارہ ری ڈرا کریں، مینuscripts کو دوبارہ سے ان کے اندر کریکشن کریں۔ ایک مت جو ٹیلی پورٹ ہو کے پہلے انڈیا سے نکل کے سینٹرل ایشیا کے اندر گئی اور پھر اب ہارن آف افریقہ کے اندر چلی گئی تھی، کوئی شرم اور ہیزیٹیشن کے بغیر یہ تمام حرکتیں کی گئی، کیونکہ شاید یہ جو کہانی تھی، یہ جو لیجنڈ بلڈ ہو رہی تھی، متھ بلڈ ہو رہی تھی پریسٹر جان کی، یہ جیوگرافی کے بارے میں نہیں تھی، ایکیوریسی کے بارے میں بھی شاید نہیں تھی، یہ صرف پاور اور طاقت کے
بارے میں تھی۔ یہ جو پاور ہے نا کسی پروجیکٹ یا کسی امیجنیشن کو پالیسی میں تبدیل کرنے کی، کسی فینٹیسی کو جنگ میں تبدیل کرنے کی، کسی مت کو فورن افیئرس کے اندر تبدیل کرنے کی، یہ شاید اس دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں پہ جو پریسٹر جان کا یہ جو جعلی خط موصول ہوا یورپ کو، یہ ایک ڈارک ہسٹری کے اندر چلا جاتا ہے۔ پریسٹر جان کا یہ خط، اس نے کروسیڈ اسٹریٹجی کو 200 سال تک کنٹرول کیا۔ پوپس نے اس کا نام انووک کیا سرمنز کے اندر۔ جو بادشاہ تھے اس زمانے کے، انہوں نے اپنی ملٹری اسٹریٹجیز کو اس طرح تبدیل کیا کہ پریسٹر جان کی انٹرونشن ہوگی اور وہ جنگیں جیت جائیں گے۔ بہت سارے یورپین نائٹس ڈائیڈ ان بیٹل، اور وہ اس ازمپشن میں مر گئے کہ وہ چھوٹی پارٹی کے ساتھ، ایک چھوٹی فوج کے ساتھ ایک بڑی حکومت سے لڑنے گئے، اس خیال کے ساتھ کہ اس کے فلینک سے کوئی پریسٹر جان نام کا آدمی اپنی آرمی کے ساتھ اٹیک کرے گا اور وہ جنگ جیت جائیں گے، کوئی مدد آئے گی مشرق سے۔ ایسی مدد جس کی ایگزسٹنس تھی ہی نہیں۔ اور جب صلیبی جنگوں میں یورپ کو شکست ہوئی، جب یروشلم یورپینز کے ویسٹرن لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جب کوئی ایسا ایشین کنگ نہیں آیا جو کرسچینٹی کو پروٹیکٹ کرتا، جب منگول آرمی نے کنورژن نہیں کی کرسچینٹی میں، انفیکٹ وہ مسلمان ہو گئی، جب کوئی ایتھیوپین ایمپرر ویسٹ ورڈ مارچ کرتا ہوا نہیں آیا، تو یہ جو مت تھی پریسٹر جان کی اب یہ یوزفل نہیں رہی تھی، اور ہر انکنوینئنٹ سچائی کی طرح اس کو پھر اریز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو لیٹرز تھے پریسٹر جان کے، ان کو لاک کر دیا گیا ویٹیکن آرکائیوز کے اندر۔ جو میپس بنائے گئے تھے اس زمانے میں، یورپ کے کیٹاگرافرز نے جن میپس کو بادشاہ اور چرچ دونوں یوز کیا کرتے تھے، جن میپ سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، ان میپس کو خاموشی سے اپڈیٹ کر دیا گیا۔ یہ جو کلرجی سرمنز دیا کرتی تھی، ان سرمنز کو ایڈجسٹ کر دیا گیا، اور ویٹیکن نے وہی کیا جو تمام پاورفل انسٹیٹیوشنز ہمیشہ کرتے رہے تاریخ کے اندر۔ جب ایک جھوٹ امبیرسنگ بن جاتا ہے تو اس کو بیوروکریسی کے اندر اور خاموشی کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ مگر ایک غلطی ہو گئی ان سے، یہ بہت بڑی غلطی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ یہ لیٹرز تمام کے تمام ایکچولی اریز نہیں کیے گئے پراپرلی۔ کچھ کاپی سروائیو کر گئی مونسٹریز کے اندر۔ کچھ ایسے میپ آج بھی آپ کو ملتے ہیں جس کے اندر پریسٹر جان کی کنگڈم کو لیبل کیا ہوا ہے۔ ویٹیکن لائبریری کے اندر آپ کو ریکارڈ ملتا ہے ان ایمیسریز کا، جن کو ان ایسے مشنز کے اوپر بھیجا گیا جس کے اوپر آج چرچ بات نہیں کرتی۔ اس مت کو اریز کیا گیا، مگر اس مت کی جو فنگر پرنٹس ہیں وہ آج بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ جو پریسٹر جان کی عجیب و غریب آپ نے کہانی سنی ہے، یہ ایک اینشنٹ فینٹیسی نہیں تھی، ایک ٹیمپلیٹ ہے۔ جب ہم اس عجیب و غریب کہانی کو ریسرچ کر رہے تھے تو ہم بھی حیران و پریشان تھے، کیونکہ یہ ایک پروٹوٹائپ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں وہ بلیف کو کیسے انجینئر کرتے ہیں۔ پہلے ایک سیویئر کو انوینٹ کرو، ایک ایسا شخص جو سب کو بچائے گا، اس کے بعد ایک رومر کو سرکولیٹ کرو لوگوں کے درمیان، اس کے اوپر ریلیجیس اتھارٹی کا سٹیمپ لگا دو، اس کے بعد نقشے ایسے بنائی جاؤ جو لوگوں کے خیال کے اندر صحیح ہو، اور اس کے بعد جنگ کا اعلان کر دو اس تمام مس انفارمیشن کو استعمال کر کے۔ اور جب یہ تمام آپ کی مس انفارمیشن کیمپین ہو جائے، جب آپ جنگ مسلط کر دو اپنی قوم کے اوپر، اور یہ جو آپ کی مت ہے یہ کولیپس ہو جائے، اس کی سچائی باہر آ جائے، تو آپ یہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دو کہ ایسے تو وہی نہیں تھا۔ یہ تمام ساگا ہے نا پریسٹر جان کا، یہ بلو پرنٹ ہے ماڈرن پروپیگنڈا کا۔ کنٹرولنگ جیوگرافی، کنٹرولنگ امیجنیشن، کنٹرولنگ ایموشنل اسٹیٹ آف ملینز آف پیپل تھرو اے ویل پلیسڈ متھ۔ آئرنی اس تمام کہانی کی یہ ہے، مذاق اس تمام کہانی کے اندر یہ ہے کہ میڈیول یورپ نے کئی 100 سال ایک عام سا سمپل سا کویسچن نہیں پوچھا کہ اگر پریسٹر جان ایک اصل آدمی تھا تو پھر اس نے اپنے خط کے اندر اپنے آپ کو پراپرلی انٹروڈیوس کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے اپنے خط میں یہ کیوں نہیں لکھا تھا کہ میری کنگڈم تھی کدھر؟ اس خط کے اندر کوئی رائل سیل موجود نہیں تھی، کیونکہ ہم صرف وہ پڑھنا اور دیکھنا اور اس پہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں جس پہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ جو سچ ہوتا ہے اس کو کوئی بلیو نہیں کرنا چاہتا۔ کویسچن جو ہے نا وہ ڈینجرس ہے، کویسچن جو ہیں وہ ایلوژنس کو بریک کرتے ہیں، اور ایلوژن یہ ہے کہ جو انجن میڈیول یورپ کی فورن پالیسی کو چلا رہا تھا، اس انجن کے پیچھے ایک انتہائی بڑا جھوٹ تھا۔ آج بھی ویسے جو ہسٹورینز ہیں اس قسم کی مزیدار کہانی کو سننے کے بعد آرگیو کرتے ہیں کہ اس لیٹر کا اوریجن تھا کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر ایکچولی کلرجی نے خود ہی لکھا تھا اور اس کو سرکولیٹ کیا تھا۔ ایک اور آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ مے بی اس زمانے میں کروسیڈز کے اندر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے
اس قسم کا لیٹر چرچ نے ہی سرکولیٹ کیا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن کنگز تھے یورپ کے، ویسٹ کے، وہ فنڈنگ چاہتے تھے اپنی جنگوں کی، اور انہوں نے اس قسم کا لیٹر انوینٹ کیا تاکہ جو ایسٹرن یورپین رومن امپائر ہے اور جو افریقہ کے اندر کرسچن امپائرز ہیں وہ فنڈنگ بھیجیں یورپ کی طرف تاکہ ان کی جنگوں کو فنڈ کیا جائے۔ یعنی ایک کلک بیٹ تھا مے بی جیو پولیٹیکل میڈیول ٹائمز کا۔ سچ جو بھی ہے اس کا آؤٹ کم ویسے انڈینائبل ہے۔ ایک سٹوری جس کو کسی اور نے انوینٹ کیا، انانومس ایمبیشیس یا ڈیسپریشن کی وجہ سے ایک اسٹریٹیجک کمپس بن گئی ایک پورے بر اعظم کا۔ امیجن یہ کریں بھائی، ایک فورج لیٹر سے 200 سال تک جنگیں چلتی رہیں، ایک نان ایگزسٹنٹ ایمپرر جو ہے وہ ڈیسیجنز آف پوپس کو انفلوئنس کرتا رہا، ایک ایسی مت جس نے نقشوں کو چینج کر دیا، اور ایک فینٹیسی جو فورن پالیسی کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اور اس لیے ہم آپ کو یہ کہانی سنا رہے ہیں کیونکہ کنسپیریسی آف پریسٹر جان از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ اے لاسٹ کنگڈم۔ کنسپیریسی آف پریسٹر جان از انڈرسٹینڈنگ کہ طاقت چلتی کیسے، نیریٹو کیسے انجینئر ہوتے ہیں، مت کو کیسے ویپنائز کیا جاتا ہے، اور جب یہ کاسل آف الوژن دھڑام سے گر جاتا ہے تو ہسٹری کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج اگر آپ ہماری آج کی دنیا کو دیکھیں تو آپ کو سیم مشینری جو پریسٹر جان ہے اس کا خط دوبارہ سے نظر آتا ہے آپ کو۔ پریسٹر جان ایک آئینہ ہے اس زمانے کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی۔ سوال یہ ہے، اصل سوال جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ پوچھیں، کتنے ایسے پریسٹر جان ہیں جن پہ آج ہم بلیو کرتے ہیں؟ کتنے ایسے میپ ہیں آج کی دنیا میں جن کو ہم مانتے ہیں جو کسی اور کی مت کے اوپر بنے ہوئے ہیں؟ کتنے ایسے نیریٹیو ہیں جن کو آج ہم قبول کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں کمفرٹ دیتے ہیں؟ سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے غائب بادشاہ ہیں، انویزیبل کنگز ہیں جو بادشاہت کرتے ہیں ہماری امیجنیشن کے اوپر۔ کنسپیریسی اصل میں یہ ہے، جو تاریکی ہے اصل میں یہی ہے، اور جو اس کہانی کا لیسن ہے وہ بھی شاید یہی ہے۔ سبق اگر ہم نے نہیں سیکھا پریسٹر جان سے تو پریسٹر جان قیامت تک ختم نہیں ہوگا ہماری امیجنیشن کے اندر۔ ہر اس ویڈیو کی طرح جو ہم نے اس سیریز کے اندر بنائی، ہم نے آپ کو فیکٹس بتا دیے۔ اس کہانی کے اندر تو فیکٹس تھے ہی نہیں، عجیب و غریب فیکٹس تھے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیول یورپ کے اندر بے وقوف لوگ رہتے تھے جن کی امیجنیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، تو پھر ایک دفعہ پھر سے سوچیں، آپ بھی اسی قوم جو میڈیول یورپ میں رہتی تھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ آپ کے لیے بھی اس کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس زمانے کے لوگوں کے اندر تھا۔ بہرحال ڈیٹا کو سمجھنے اور ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیں، سچ کو سچ سمجھیں، جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں۔ بہت شکریہ۔